نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ اب جاہد الکفار والمنافقین، اس کے دو مطلب لیے گئے ہیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ جہاد کرو، کافروں کے ساتھ بھی اور منافقین کے ساتھ بھی، اور ان پہ سختی کرو۔ لیکن کچھ کا خیال یہ ہے کہ منافقین کے ساتھ سختی کی جائے اور کفار کے ساتھ جہاد کیا جائے، کیونکہ منافقین کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، منہ سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، زبردستی کسالہ ہی صحیح لیکن نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رو پیٹ کے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ سختی سے تو پیش آؤ، لیکن ان کے ساتھ ابھی قتل و غارت گری کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن انہیں اپنے معاملات اور اپنی مجلسوں میں داخل ہونے کی اجازت اب بالکل نہ دو، کیونکہ اب ان کی منافقت کھل رہی تھی۔ کبھی تلوار سے ان کا مقابلہ کرو، کبھی زبان سے، اور کبھی حد جاری کرو۔ تلوار سے بھی مقابلہ کرو، جاہد الکفار والمنافقین، کہ اگر دونوں کے لیے آئے تو پھر ان کے ساتھ یہ ہے، اور کبھی زبان سے ان کو سمجھاؤ، اور کبھی حد جاری کرو۔ حدود وہ سزائیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے، یعنی تینوں طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے
اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جس سے وہ نہ کر سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئیں تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ یہاں آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ تو یہ کیا تھا کہ یہ بہت سی باتیں کرتے تھے، لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ میں نے یہاں لکھی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش، پھر آگے آیا نا کہ وہ مرتکب ہوئے انہوں نے اور وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے، یعنی ارادہ تو کیا تھا لیکن کامیابی نہ ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی جب آپ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار کے ساتھ ایک گھاٹی میں سے گزر رہے تھے، اور دو بارہ نقاب پوش آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ نے للکارا تو بھاگ گئے، یہ بنو نذیر کے تھے۔ آپ نے کہا اے اللہ انہیں وبیلہ ہو جائے، انہیں وبیلہ میں مبتلا کر دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وبیلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک شعلے والا پھورا ہوتا ہے جو دل کی رگوں سے نکلتا ہے اور انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہ جو کرنے کا ارادہ کیا اور کر نہ سکے، اور یہ ہے کہ کافرانہ بات کہی، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس پر منافقین کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا کہ یہ روم سے جنگ کرنے چلے ہیں اور خبریں آسمانوں کی سناتے ہیں، اور ان کو اپنی اونٹنی کی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اور اس طرح انہوں نے باتیں کی، اور جنگ تبوک کی تیاری کے وقت جلاس بن سوید گدھے پر سوار ہو کر مسجد قباء سے مدینہ آیا، لوگوں کو بہکانے لگا کہ جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اگر برحق ہے تو ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہوئے۔ تو مصعب نے سن لیا اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ تو پھر جب آپ نے اس کو بلایا تو آپ نے اس سے پوچھا تو وہ جھوٹی قسم کھا کے مکر گیا۔ تو یہاں یہ ہے کہ وہ کافرانہ بات کہی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہی۔ تو اس طرح کی باتیں یہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ اللہ اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو ان کے لیے اللہ نے سزا تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے ان کو غنی کر دیا کہ یہ اوس اور خزرج، یہ پہلے یثرب تو ایک بڑی چھوٹی سی بستی تھی، یثرب کا مطلب ہوتا ہے بیماری، تو یہ اس کی کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں تھی، یہ تو مدینہ النبی بن کے یہ دنیا کی سب سے اچھی بستی بن گئی۔ تو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر جنگیں ہوئیں، مال غنیمت ہاتھ آیا، پھر لوگوں نے تجارت کی، پھر ہر جگہ سے مال آنا شروع ہو گیا، تو پھر اوس اور خزرج کے مالی حالات بھی بہت اچھے ہو گئے تھے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہی ہوئے تھے۔ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نواز دیا تو ہم بڑی خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ یہ ایک شخص تھا ثعلبہ ابن حاطب انصاری، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گزارش کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں بہت برکت کر دے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہی تو ہے، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر دوسری دفعہ آ گیا، پھر آپ نے کہا کہ اچھا گزارا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی نہ مانا۔ پھر آپ نے جب وہ تیسری دفعہ آیا تو آپ نے دعا کر لی، ظاہر ہے سید الانبیاء کی دعا تھی تو قبول تو ہونی تھی۔ تو اس کو اللہ نے بڑا نواز دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اتنے زیادہ اس کا ریور ہو گیا کہ وہ نماز کے لیے آنا اس کو مشکل ہو گیا۔ تو پھر نمازوں کی پابندی کم ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کم ہوتی ہوتی ایسے ہو گئی کہ صرف جمعہ کی رہ گئی، اور پھر اس کے ریور اتنے بڑھ گئے، اس کے جانور اتنے بڑھ گئے کہ وہ مدینہ میں ان کو رکھ نہیں سکتا تھا، اس کو ذرا مضافاتی علاقے میں جانا پڑا۔ تو جو صرف جمعے کی نماز رہ گئی تھی وہ بھی گئی۔ تو پھر اس کے پاس جب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ تو ایک ٹیکس ہے، یہ تو میں نہیں دوں گا۔
اور پھر ایک اور شخص کے پاس گئے جو اسی قبیلے میں تھا، تو اس نے بہت اچھے اچھے جانور اپنے نکال کے دے دیے زکوٰۃ میں. تو جو لینے گئے تھے صحابہ کرام، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اتنے بہترین جانور لینے کا حکم نہیں دیا گیا، تو آپ درمیان میں دے دیں. انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں. تو یہ تضاد دیکھیں دونوں میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دولت آتی ہے تو پھر انسان میں حرص، طمع اور لالچ بھی آ جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی تھی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، اور جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. دیکھیں جب کوئی شخص بھٹکتا ہے اور واپس نہیں پلٹتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی یعنی ایک حد تک کوشش کی جاتی ہے. جب پھر وہ بالکل ہی گمراہ ہو جاتا ہے اور واپس آنے کی اس کی کوئی تدبیر نہیں بنتی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہاں یہی کہا گیا کہ ان کا نفاق جو تھا ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے مخفی راز بھی جانتا ہے اور ان کی پوشیدہ باتیں اور سرگوشیاں بھی جانتا ہے، اور تمام غیب کی باتوں سے اللہ باخبر ہے. یہ غیب ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، وہ تو علام الغیوب ہے. اور جو وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ابو عقیل انصاری تھے، بڑے سفید پوش تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا کہ ہمیں سرمایے کی ضرورت ہے جنگ کے لیے، جنگ تبوک کے لیے، تو انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے ہاں مزدوری کی، اس کے کھیتوں کو کنویں سے نکال کے پانی کھینچ کے دیا. ساری رات جاگتے رہے. تو 8 کلو کھجوریں انہیں صبح مزدوری میں ملی. 4 کلو وہ اپنے بیوی بچوں کو دے آئے اور 4 کلو وہ لے آئے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مال کے اوپر ڈالی تھیں. آپ کو پتہ تھا یہ کتنی قیمتی ہیں. تو ان کو یہ آوازیں چھانٹ رہے تھے. کیا کہا؟ جب بڑے مالدار آتے تو ان کو کہتے کہ ان کو تو یہ شوق ہے کہ ان کی بڑی یعنی شہرت ہو جائے، لوگ ان کو بڑا سخی کہیں. اور جب کوئی اس طرح کا بندہ آتا تو کہتے یہ ٹڈی کی ٹانگ، یہ بھی چلی ہے روم سے جنگ کرنے. تو اس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے. اور لوگوں نے بہت زیادہ مال دیا تھا اور بڑی زیادہ رغبت سے دیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق سارا مال لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس کے بعد پھر حضرت عمر آئے، وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے. پھر حضرت عثمان 1100 اونٹ لائے ماں اسباب لدے ہوئے. اور پھر حضرت علی 3000 مثقال سونا لائے. حضرت عبد الرحمن 40 اوقیہ سونا اور 4000 درم لائے. اور حضرت طلحہ، عباس، عبادہ، سعد، انہوں نے بھی بہت زیادہ مال دیا. تو ان کو یہ باتیں کرتے تھے کہ ان کو شہرت کا شوق ہے، اور جو بیچارے اس طرح کے تھے تو ان کو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے کیا جنگ کرنی ہے. یعنی کسی طرف بھی وہ جینے نہیں دیتے تھے. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھنے پر خوش ہیں، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں. اور انہوں نے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، اس سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. کاش تم اس کو جان لو، کاش تمہیں اس کا شعور ہوتا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو آگ تم جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کا 1/70 حصہ ہے، یعنی 69 گنا زیادہ گرم ہے وہ آگ. پھر بھی دریا میں 2 دفعہ ڈبوئی گئی تب تمہارے استعمال کے قابل بنی. یہ آگ 2 دفعہ دریا میں ڈبو کے ٹھنڈی کر کے ہمیں دی گئی ہے. اگر ایسا نہ کیا جاتا تو تم اس سے کبھی فائدہ نہ اٹھا سکتے. پھر فرمایا انہا لظا، یعنی وہ اس قدر شعلہ مارنے والی ہے کہ کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑی گرمی ہے، تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کی گرمی جو ہے وہ تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہے.
اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی سزا یہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے، یعنی جنگ تبوک سے، اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد میں نکلنے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو تم ہرگز اس کو اجازت نہ دینا، اور تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب بھی تم گھر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یعنی وہ نہیں جا سکیں گے آپ کے ساتھ کبھی بھی۔ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ فاسق تھے۔ تبوک سے واپسی پر کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتا مانگا، آپ نے عطا کر دیا۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اس شخص کا نماز جنازہ پڑھائیں گے جو یہ کر چکا، جو وہ کر چکا، مگر حضور سن کر مسکراتے رہے اور اپنی رحمت کی بنا پر جو آپ کو ہر ایک سے محبت تھی آپ چلے گئے۔ تو آخر جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو روک دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ اب ان کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عبداللہ سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حباب بن عبداللہ۔ یہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کی بات ہو رہی، تو پہلے ان کا حباب یا حباب نام تھا، تو آپ نے فرمایا حباب تو شیطان کا نام ہے، تمہارا نام عبداللہ بن عبداللہ ہے، تو یہ نام آپ نے ان کا رکھا تھا۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ہی ان کو اس دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں گے وہ کافر ہوں۔ مال کیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ عبداللہ بن عبداللہ بہت یعنی صالح انسان تھے اور انہوں نے بہت اسلام کی خدمات بھی کی، تو اب وہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے، تو اسی طرح مال ان کا جو یعنی آزمائش ہو گئی کہ باپ تو منافق تھا لیکن بیٹا اس قدر سچا مومن، تو مال کے ذریعے کیسے آزمائش ہوتی تھی کہ ان کو زبردستی دینا پڑتا تھا، زکوٰۃ زبردستی دینی پڑتی تھی۔ یہ آج کا دور نہیں ہے کہ نہ کوئی نماز پڑھے، نہ کوئی زکوٰۃ دے، نہ کوئی روزہ رکھے، نہ کوئی حج کرے اور پھر بھی وہ مسلمان کہلائے، تو وہ تب یہ نہیں تھا، تو یہ سب ان کو زبردستی یعنی چٹی سمجھ کر زکوٰۃ دینی پڑتی تھی، تو مال بھی ان کے لیے آزمائش تھا۔ پھر جب یہ جنگیں ہوتی تھیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا تھا، تو یہ چیز انہیں تکلیف دیتی تھی۔ اور ان کی ایمانی اور اخلاقی موت تھی، یہ نفاق کی مہر لگ گئی تھی، جہاد کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ بیٹھے رہیں گھر بیٹھنے والیوں کے ساتھ، اور انہوں نے پسند کیا، ان شامل ہونا پسند نہ کیا، اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو وہ جو تم دیکھتے تھے کہ جن صاحب حیثیت جو لوگ تھے وہ معذرتیں طلب کرتے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے، ہماری یہ مجبوری، ہماری یہ مجبوری، تو یہاں آیا کہ خوالف کے ساتھ، تو خالفہ کی جمع خوالف ہے، اور خالفہ پیچھے رہنے والی عورت کو کہا جاتا ہے کہ تم عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھے رہو اور تم جہاد کے لیے نہ نکلو۔ اس لیے بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا، اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہے عظیم الشان کامیابی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عظیم الشان کامیابی کیا ملی کہ دنیا میں فتح ملی، مال غنیمت ملا، آخرت میں بہشت اور تکریم ملی،
اور شہادت تو سب سے بڑھ کے ہے، جس کو شہادت مل گئی اس کو تو کیا نعمت اللہ نے دے دی۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت دی جائے۔ یہاں الاعراب آیا تو اعرابی کی جمع اعراب ہے، یہ جیسے ہم اپنے گاؤں کے لوگوں کو کہتے ہیں نا، جو گاؤں میں رہتے ہیں تو ان کو ہم اپنی دیہاتی کہتے ہیں، اپنے جیسا نہیں سمجھتے۔ تو اسی طرح یہ بدو لوگ تھے، یہ دیہاتوں میں رہتے تھے، اور یہ کچھ جپسیز بھی تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، تو کچھ زیادہ ان کا جو تھا وہ مویشی پالنا تھا، تھوڑی بہت کھیتی باڑی کر لی، تو ان کاموں میں یہ لگے رہتے تھے، اور یہ شہر میں نہیں آئے اور نہ انہوں نے صحبت رسول حاصل کی۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت صالحین، اس کا بہت ہی زیادہ انسان پر اثر مرتب ہوتا ہے، کہ اصحاب کہف کے کتے نے بھی یہ صحبت صالحین پالی تھی۔ کس طرح کہ جب وہ اس غار میں چھپے تو انہوں نے اس کو بھگانا چاہا کہ یہ یہاں سے چلا جائے، تو اس نے دعا مانگی، یا باری تعالیٰ مجھے قوت گویائی دے، میں ان سے پوچھوں تو صحیح یہ مجھے کیوں نکال رہے ہیں یہاں سے۔ اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کی، اور اس نے پوچھا تو جواب ملا کہ تم کتے ہو، تم بھونکو گے اور لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے گا۔ لیکن دیکھیں صحبت صالحین میں آ کے اس کو کتنے ادب آداب آگے، 309 سال بیٹھا رہا، بھونکا نہیں۔ تو یہ کس نے سکھایا اس کو؟ یہ صحبت کا اثر اس پہ ہوا، اور اللہ کے حکم سے ایسا ہوا۔ تو یہ نہیں آتے تھے، تو اس لیے ان کو اسلام کا نہیں پتہ تھا، اور انہوں نے بالکل توجہ ہی نہیں دی اسلام کی طرف۔ لیکن جب پھر بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اسلام غالب آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا اب ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی، اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، تو مارے باندھے آئے تھے یہ، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا، ان بدبیوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، یقیناً وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ اور بنی اسد اور بنی غطفان کے بدوؤں نے کہا کہ ہمارے پاس مال تھوڑا ہے اور کنبہ ہمارا بہت بڑا ہے، بہانے ان کے سن لیں۔ تو عامر بن طفیل نے کہا کہ اگر ہم لڑائی میں جائیں گے تو بنی طے کے لوگ ہمارے مویشی لوٹ لے جائیں گے، یعنی اس طرح کے بہانے، سب نے اپنے اپنے بہانے بنائے ہوئے تھے۔ ضعیف اور بیمار لوگ، وہ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو ان لوگ یہ جو تھے، اس طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں ہو سکتا تو مجبوراً وہ واپس چلے گئے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو یہ جو قوم کے لوگ تھے، ان کو پھر ان کا نام پھر بکائین پڑ گیا، آہو بکا کرنے والے، کیونکہ یہ روتے وہ واپس جا رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے۔ لیکن جب یہ جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عثمان اور حضرت عباس نے پھر انہیں روکا، انہیں سواریاں دیں اور توشہ دیا، اور پھر یہ ساتھ گئے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ رہ گئے تھے۔ تو ان کے لیے یہ آیا کہ وہ رو رہے تھے، اور انہیں بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں پیچھے رہنے کی اجازت دی جائے اور شرکت جہاد سے معاف کیا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھے رہنے والیوں میں پھر وہی آ گیا، یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، بیٹھ جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ عقل نہیں رکھتے، تو یہ نہیں جانتے کہ یہ اپنے لیے کتنا برا کر رہے ہیں۔ تو اگر حقیقی مجبوری میں کوئی نہ جا سکے تو ان کے بارے میں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حقیقی مجبوری کے سبب سے یا ذرائع نہ پانے کی وجہ سے اگر عملاً خدمت نہ کر سکیں تو ان کے دل کو اتنا ہی سخت صدمہ ہو جتنا کسی دنیا پرست کو روزگار چھوٹ جانے یا بڑے نفع کے موقع پر محروم رہ جانے کا ہوتا ہے۔ اور لیکن
मदीना में यानी जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे ग़ज़वा तबूक से, तो सफ़र के दौरान आपने सहाबा इकराम से कहा था कि मदीना में कुछ लोग ऐसे हैं कि तुमने कोई वादी तय नहीं की और कोई कूच नहीं किया जिसमें वो तुम्हारे साथ ना रहे हों। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मदीना में रहते हुए भी? तो आपने फरमाया हाँ, वहाँ रहते हुए भी वो हमारे साथ थे। तो इसका ये क्या मतलब निकला कि हज उसका कबूल हुआ था जिसने हज किया ही नहीं था। आपको पता है ना ये वाक़या कि जिस शख्स ने हज किया ही नहीं था, पूछा गया था कि इस साल हज किसका कबूल हुआ, तो एक शख्स का नाम बताया गया। तो पूछने वाला उसके पास गया तो उसने कहा मैंने तो इस साल हज ही नहीं किया। 2-3 दफ़ा वो गया तो तीसरी दफ़ा उसने कहा हाँ ये बात हुई थी कि फ़लाँ को बड़ी अशद ज़रूरत थी, तो मैं बड़े साल से अपने पैसे जमा कर रहा था, तो मैंने वही जमा किए हुए पैसे उसको दे दिए कि मैं फिर जमा कर लूँगा, इसको मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है। तो अल्लाह ने उसका हज कबूल किया हुआ था ना जाते हुए भी। तो रब की तो अपनी शान है। या तज़िरूना इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नुअमिना लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु थुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि व शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। जब तुम पलट कर पहुँचोगे, अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो ये तरह तरह के उज़रात तराशेंगे, मगर तुम साफ कह देना कि बहाने ना करो, हम तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमें तुम्हारे हालात बता दिए हैं, सब कुछ हमें पता लग गया है। अब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा, फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे। वो जो खुले और छुपे सबका जानने वाला है और तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे सरफे नज़र करो, यानी दरगुजर करो। कस्में खाएंगे, झूठी कस्में खाएंगे कि आप उनको कुछ ना कहो, तो बेशक तुम उनसे सरफे नज़र ही कर लो, यानी ला ताल्लुक़ हो जाओ। पहले यह कि दरगुजर करना और दूसरा है कि आप उनसे ला ताल्लुक़ हो जाएं, क्योंकि ये गंदगी हैं। इनका असली मकाम जहन्नम है जो इन्हें इनकी कमाई के बदले में मिलेगी। ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे कि तुम इनसे राज़ी हो जाओ, हालांकि अगर तुम उससे राज़ी हो भी गए तो अल्लाह ऐसे लोगों से कभी राज़ी नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तिजारत के लिए इंडिया में। आपको पता है ना, जब फिर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो उनका पहला वार था वो इनकी एंट्री थी कि इन्होंने वहाँ एक तिजारती कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बहाने फिर वो बाद में उसके ऊपर काबज़ हो गए थे। तो इन्होंने कहा था कि हम इस वक्त तक इन मुसलमानों पर काबू नहीं पा सकते जब तक कि हम इनसे ये 3 चीज़ें छीन ना लें। ये चीज़ें हम इनसे छीनेंगे तो ये हमारे अंडर आएंगे। क्या? एक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान, इनसे एक कुरान छीनना चाहिए। दूसरा क्या है? तलवार, यानी इनकी जवां मर्दी और बहादुरी जो इनमें है। और तीसरी चीज़ क्या थी? हुब्बे रसूल, कि अपने रसूल पर जान देने को, कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। तो ये चीज़ें इनसे छीनी जाएंगी तो हमें फ़ायदा कुछ पहुंच सकता है। और उन्होंने छीनी, फिर इस तरह उनको गलत उस पर लगाया और मुसलमान पता नहीं क्या यानी हुआ कि जो मुगलिया शहनशाह थे वो बजाय इसके कोई दरसगाहें बनाते, कोई ऐसी शानदार लाइब्रेरियां बनाते, कोई यानी दीन की तबलीग के लिए कोई मुनज़्ज़म तरीके से उसको आगे चलाने की कोशिश करते, अय्याशियों में पड़ गए और फिर इन्होंने सारा काम ख़राब कर दिया। ये बदवी अरब कुफर और निफाक में ज़्यादा सख्त हैं और इनके मामले में इस अमर के इम्कानात ज़्यादा हैं कि इस दीन के हदूद से नावाकिफ़ रहें, क्योंकि वो आते ही नहीं थे, उन्होंने सीखा ही नहीं था दीन, वो अपने कामों में पड़े रहते थे जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाज़िल किया है। अल्लाह सब कुछ जानता है और हकीम व दाना है। अब देखें 2 तरह के बदवियों का बताया गया। एक तो ये कि जो बिल्कुल सीखना ही नहीं चाहते थे और उनके दिल ना खुल सके, लेकिन इनमें ऐसे लोग भी हैं जो राह खुदा में कुछ खर्च करते हैं तो उसे अपने ऊपर ज़बरदस्त की चट्टी समझते हैं और तुम्हारे हक में ज़माने की गर्दिशों का इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम किसी चक्कर में फंसो तो अपनी गर्दन से इस निज़ाम की अताद का तौक उतार कर फेंक दें।
وہ چاہتے تھے کہ گردش زمانہ یعنی یہ یہودی بھی اس انتظار میں رہے، کفار مکہ اس انتظار میں رہے کہ یہ ایسے ہی یہ تحریک اٹھی ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر یہ خود ہی بیٹھ جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، یہ خود ہی اپنی برائی کے چکر میں آئیں گے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہ ہوئے نا جو اس طرح کے تھے، جو خرچ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، جو جانا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ دوسری قسم کے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لوگ صدقات پیش کرتے تھے تو آپ ان کے حق میں دعائے خیر کیا کرتے تھے۔ تو اب ہمیں بھی اگر ہمارے ارد گرد ایسے کوئی، ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہمیں بھی ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے جو صدقات ہمیں پیش کرتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دینے والے کو بھی اجر دیتا ہے، اور جو ایمانداری سے زکوٰۃ اور صدقات کو تقسیم کرنے کا امین بنایا جاتا ہے، یعنی جس کو دیا جاتا ہے کہ آپ میرا یہ خرچ کر دیں، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ یہ اللہ کے حساب ہیں، اور یعنی یہ صدقات اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اس کا قرب دلاتا ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ اگر انسان پہ کوئی ایسی مشکل آئی ہو کہ وہ تھوڑا سا ڈپریشن میں آ رہا ہو تو اسے صدقہ کرنا چاہیے، تو وہ جو پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ریلیز ہو جاتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مصیبت ٹل جاتی ہے، مصیبت تو اللہ کی مشیت اور رضا سے چلتی ہے، یہ میں نے نہیں کہا، لیکن جو ایک آپ کے اوپر پریشر آ رہا ہوتا ہے وہ یقیناً بہت کم ہو جاتا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، سب سے پہلے جو ایمان لائے، سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی، تو یہ نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے۔ نہیں، جب ہجرتیں شروع ہو گئی، 2 دفعہ تو ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اس کے بعد پھر مدینہ میں ہجرت شروع ہوئی تھی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے تھے مدینہ میں تو پھر ہجرت فرض عین ہو گئی تھی، یعنی لازم تھا ہر ایک کے لیے کہ وہ ہجرت کر کے وہاں جائے تاکہ ایک مضبوط اسلامی ریاست جو ہے اس کا وجود ہو سکے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں رہتی ہیں، بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اس طرح مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ منافق شخص ہے، اتنی مہارت سے وہ۔ آج بھی ایسے کیریکٹر ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں، اتنی صفائی سے آپ کو شیشے میں اتارتے ہیں کہ آپ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہو، باتوں میں بھی آ جاتے ہو، ویسے بھی آ جاتے ہو۔ تو انسان کو دھوکہ دینا اگرچہ یعنی سمجھا یہی جاتا ہے اتنا آسان نہیں، لیکن بعض اوقات یہ بڑا آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اور وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یعنی دوہری سزا کیسے ملے گی کہ دنیا سے ان کا مال و دولت ان کے ہاتھ سے جائے گا، اور پھر وہ جو ایک سسٹم اپنے بنا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب اسلام کا بول بالا ہوگا تو اس وقت بھی ان کو بڑی تکلیف ہوگی، اور ان کے سسٹم جو ہیں جیسے یہودیوں کا تھا، عیسائیوں کا تھا، کفار مکہ کا بت پرستی کا تھا، تو یہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکلے گا، اور پھر وہاں جا کے ان کو یعنی دوزخ میں جانے کی سزا بھی ملے گی، اس سے بھی نہیں یہ بچ سکیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے کچھ بد ہے،
بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ابو لبابہ عبد المنظر تھے اور ان کے 6 ساتھی، یہ صالحین میں سے تھے، بس سستی کاہلی کی وجہ سے ابھی جاتے ہیں اس طرح کرتے ہوئے یہ لوگ نہ جا سکے۔ تو اے نبی، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا۔ بڑی شرمندگی ہوئی انہیں کہ ہم کیوں رہ گئے جنگ سے۔ تو انسان کا جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، تو اس سے اگر کچھ غلط حرکت ہو جائے تو وہ بہت پچھتاتا ہے، اس کا ضمیر اندر سے اس کو کچوک کے دیتا ہے۔ تو ان کا یہ حال تھا۔ انہوں نے پھر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا اور کہا کہ ہم جب تک ہمیں معافی نہیں ملے گی، نہ ہم کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ آرام کریں گے، نہ سوئیں گے۔ باندھا ہوا تھا ستونوں کے ساتھ۔ پھر اسی حالت میں 6-7 دن گزر گئے اور وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو جب بے ہوش ہو کے گرے تو پھر ان کی معافی کا حکم آ گیا اور ان کو کھول دیا گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ مال کی محبت تھی جس نے ہم سے یہ کام کرایا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ سارا کچھ دے دیں، لیکن ان کو روک دیا گیا کہ تم 1/3 دو گے، باقی مال نہیں دو گے۔ تو ان کا مال لے لیا گیا اور ان کے لیے دعا کی گئی۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، یعنی اب معافی مل گئی ہے تو اب تم کیا کرتے ہو۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ دنیا میں نفاق چھپ سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں چھپے گا۔ یہ ایک کسوٹی لگے گی پل صراط پہ۔ آپ کو پتہ ہے جو پل صراط پہ چلنا ہے وہ گناہوں اور نیکیوں کی نہیں ہے، وہ سارے حساب میزان عدل پہ پہلے میدان حشر میں ہو جائیں گے۔ یہ آخری کسوٹی لگے گی، کیونکہ کلمہ پڑھ کے منافق مسلمان بنتا ہے تو وہ تو اسلام میں داخل ہو گیا، تو اس لیے وہاں یہ کھلے گا سب۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے، چاہے ان پر از سر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے مسجد زرار بنائی اس غرض کے لیے کہ نقصان پہنچائیں اور کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈلوائیں، اور اس عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہ تھا، مگر اللہ کا گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح وحی نازل کرتے تھے۔ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی وہ اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہیں۔ یہ ہوا کیا تھا، یہ میں نے بتایا تھا نا، ابو عامر راہب، یہ اس کا بڑا ہولڈ تھا مدینہ میں اور اپنا سردار بنایا ہوا تھا۔ تو اس کی یعنی تیاریاں ہو رہی تھیں اس کی سرداری کے لیے، مکمل جیسے فنکشن کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جیسے عبداللہ بن ابی کی امیدوں پہ اس پڑ گئی تھی۔ تو یہ کرسچن تھا اور بڑا عبادت گزار شخص تھا، بڑی نیک نامی اس نے کمائی ہوئی تھی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ یہاں مسلمانوں کو عروج حاصل ہو رہا ہے تو یہ بڑا جلا بھنا، اور کہا جاتا ہے کہ جنگ احد میں جو گڑھے کھدوائے تھے اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ کا بہت زیادہ خون بہا تھا، وہ اسی نے کھدوائے تھے۔ اور یہ پیچھے پیچھے اس کا جیسے ریموٹ کنٹرول ہے نا، وہ اس کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ اب بھی اس نے یہ کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ جنگ احزاب میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہو سکی تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اور پھر اس کے بعد پھر مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ ایک دفعہ زور اور لگاتے ہیں، تو یہ وہاں روم میں چلا گیا، کیسر روم کے پاس چلا گیا،
اور سارے جو بدوی قبائل تھے ان کو بھی، اور کافی لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ ملایا کہ ایک بھرپور ہم حملہ کریں گے اور ان کو مٹائیں گے. اور اس کے لیے اس نے مسجد ضرار بنائی. ضرر سے ہے نا، نقصان دینے والی، نام ہی ضرار تھا اس کا. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پہ جانے والے تھے تو کہا کہ آپ آ کے یہاں بسم اللہ کر دیں، جیسے ہم کہ نیک لوگوں کو بلاتے ہیں نا کہ آپ افتتاح کریں. تو آپ نے کہا کہ نہیں اس وقت تو میں مصروف ہوں، تو میں آ کے کروں گا. تو یہ بنائی اس نے کیوں تھی کہ مسجد قباء مضافاتی علاقے میں تھی، مسجد نبوی شہر کے اندر تھی. تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ جو ضعیف لوگ ہیں تو میں نے ان کے درمیان میں ایک مسجد بنا دی ہے، تاکہ جو ضعیف لوگ ہیں، بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، موسم بھی کئی دفعہ خراب ہوتا ہے، تو لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو یہ نماز کے لیے بنائی ہے. تو اس نے بنائی اس لیے تھی کہ میں اپنے ایجنٹ بھیجوں گا، جب میں وہ خود روم چلا گیا کہ میں وہاں جاؤں گا اور تمہیں میں خبریں بھیجوں گا، تو تم یہ مسجد کے اندر جو وہ آئیں گے درویشانہ لباس پہن کے میرے ایجنٹ، تو لوگوں کو شک بھی نہیں پڑے گا، تو اندر بیٹھ کے تو ساری کانسپیریسی جو بھی تم نے پلاننگ کرنی ہوگی کر لینا. تو اس لیے بنائی تھی اس نے. تو یہاں یہ کہا گیا کہ وہ مسجد زیادہ موضوع ہے جو تقویٰ کے نام پر جس کی بنیاد رکھی گئی. تو تقویٰ پر قباء بھی اور مسجد نبوی بھی دونوں ہیں. لیکن قباء کے لوگوں کے بارے میں تھا کہ وہ پانی سے طہارت کرتے تھے. آیا نا کہ عبادت کے ایسے لوگ جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہیں. تو اس دور میں پانی کی بڑی کامیابی تھی، تو لوگ مٹی سے طہارت کیا کرتے تھے زیادہ تر، لیکن یہ لوگ پانی سے طہارت کرتے تھے، تو اس لیے ان کی اس چیز کی بھی تعریف کی گئی. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگھر پر اٹھائی ہو اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گرے. تو ہے اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو یہ کیا ہے کہ کھوکھلی، یعنی اگر دریا کا کنارہ ہے اور اس کے پانی کے لہروں کے وجہ سے اگر کوئی اس کنارے کے نیچے سے مٹی نکل جائے اور وہ بالکل تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا کوئی کنارہ ہو اور اس پر کچھ بنا لیا جائے، تو وہ قائم تو نہیں رہ سکے گا، کیونکہ اس کے نیچے پانی ہے، اس کی تو بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے. تو یہ اس طرح کہا گیا کہ یہ اس طرح کی مسجد ہے کہ منافقت پر اور دھوکہ دینے کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت اس کے سوا نہیں کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں. یعنی اب ان کی منافقت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ وہ ان کے دل سے نہیں نکلے گی. اب یہ مر کے ہی جائیں گے اللہ کے پاس، یہاں دنیا میں ان کے دل صاف نہیں ہوں گے، کیونکہ منافقت بہت گہری جڑیں پکڑ چکی ہے ان کے دلوں میں. اور ایسا ہی ہوا تھا، عبداللہ بن ابی مر گیا تھا لیکن وہ صحیح مسلمان نہیں بن سکا تھا. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، اور جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے. کیا مطلب کہ ود فری ول اینڈ فریڈم، یعنی یہ جو جہاد کیا جاتا ہے یہ اپنی خواہش سے کیا جاتا ہے، یہ اپنے جذبے سے کیا جاتا ہے، یہ زبردستی کسی کے کہنے سے نہیں ہو سکتا. یہ اندر سے جذبہ شوق ابھرتا ہے تو انسان ایسے کام میں شامل ہوتا ہے. تو انہوں نے جنت کے بدلے مومنوں سے ان کے نفس ان کے مال جنت کے بدلے، یعنی انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنے مال دیے ہیں جنگ کے لیے، تو اللہ سے انہوں نے جنت خرید لی ہے. یہ دیکھیں ان کو خوشخبری ہے، خرید لی ہے انہوں نے جنت، یعنی پکا وعدہ ہے ان کے ساتھ. تورات اور انجیل اور قرآن میں کہ تینوں میں اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا، یعنی جان اور مال دیے اور جنت لے لی ہے. تو وہی تو دائمی زندگی ہے. تو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہوگا؟ تو یہ عہد دنیاوی عہد بھی اس میں آتے ہیں.
حضرت ابراہیم نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا، وہ نہیں آیا، آپ 1 سال کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے وعدہ کیا، 3 دن تک آپ انتظار کرتے رہے، اس کے بعد وہ آیا۔ تو یہ عہد کو اس طرح نبھایا گیا ہے، رسولوں نے اس طرح نبھایا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اور ایک چیز جو چھوٹے بچوں کے ساتھ، یہ جو ہمارا بڑا ہی ایک اپنی طرف سے دانشمندانہ ایک ہم کرتے ہیں، طریقہ نکالتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اگر پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اس کو جھوٹ کہہ دینا، میں یہ لے کے آؤں گی، میں وہ لے کے آؤں گی۔ اور یہ ساری باتیں بچوں کے کردار کو خراب کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہ بچہ اس کو کیا پتہ ہے، اس کی کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اس طرح کی باتیں دیکھتا ہے کہ ماں یہ کہتی ہے اور باپ یہ کہتا ہے، لیکن جب وہ آتے ہیں تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہوتا، تو پھر ان میں پاس عہد پیدا نہیں ہو سکتا۔ گود میں، ماں کی گود سے ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم کچھ چیزوں کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، وہ اتنی ہلکی ہوتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈی سے ایک جانور خریدا، رقم پاس نہیں تھی، اس کو کہا میں کل دوں گا، اس نے مان لی بات۔ تو لوگ پریشان ہو گئے کہ تم نے مان لیا، نہ تم نے نام پوچھا، نہ تم نے پتہ پوچھا، اور تم نے ان کو کہہ دیا اچھا کل دے دینا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی، اس نے کہا نہیں یہ کل رقم لے کے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا تو کیسے جانتی ہے؟ تو انہوں نے کہا تم نے ان کے چہرے کا نور نہیں دیکھا؟ میں نے ان کے چہرے کے نور سے کہا ہے کہ وہ کل ضرور رقم لے کے آئیں گے، اور اگر وہ نہیں لائیں گے تو میں ادا کروں گی۔ یہ دیکھیں، یہ تھے نا صادق اور امین۔ اور خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے۔ پہلے تائبون آیا نا، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کرنے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے۔ سائحون سیاحت کے لیے، کچھ لوگ روزہ داروں کے لیے بھی اس کو لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے کہ سیاحت سے مراد گھومنا پھرنا نہیں، بلکہ ایسے مقاصد کے لیے زمین میں نقل و حرکت کرنا جو پاک اور بلند ہوں اور جن میں اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ مثلاً اقامت دین کے لیے جہاد کرنا، کفر زدہ علاقوں سے ہجرت کرنا، دعوت دین کے لیے ہجرت کرنا، اصلاح خلق کے لیے، طلب علم کے لیے، اور مشاہدات آثار الہی کے لیے، اور تلاش رزق حلال کے لیے۔ تو یہ سائحون آئے۔ حضرت امام جعفر صادق کے 4000 طالب علم تھے، سائحون تھے نا، وہ 4000 طالب علم تھے۔ اور اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اے نبی، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ دیکھیں، یہ جو کہا گیا نا کہ انہوں نے جنت خرید لی ہے اپنی جان اور مال کے بدلے میں، یہ ان کی تعریف آئی ہے۔ پیچھے جو آج میں نے آپ کو سمجھائی ہے اسی کی تعریف ہے کہ جو اس طرح خریدتے ہیں، جو خرید و فروخت کرتے ہیں، وہ ان خصوصیات کے مالک لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ ہائے، تیری رحمتوں پہ منحصر ہے۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعا کی تھی تو وہ اس وجہ سے کی تھی جو وعدہ جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم اواہ حلیم تھا۔ انا ابراہیم علی اواہ حلیم۔ اواہ ہوتا ہے بہت آہیں بھرنے والا، ڈرنے والا، اور حلیم ہوتا ہے مزاج پر قابو پانے والا، غصے میں نہ آنے والا، خدا ترس، نرم مزاج۔
تو وہ ابراہیم یہ تھا، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا نا جب وہاں سے نکلے تھے، جب آگ میں سے نکل کے آئے اور پھر انہوں نے ہجرت کی، تو انہوں نے کہا تھا اپنے باپ سے آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اور اس وجہ سے آپ نے یہ دعا مانگی تھی، لیکن بعد میں جب آپ کو پتہ چلا تو پھر آپ اس سے باز آ گئے تھے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ یعنی اللہ پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ لوگوں کو کن خیالات، کن اعمال اور کن طریقوں سے بچنا چاہیے، پھر جب وہ باز نہیں آتے، غلط فکری اور غلط کاری پر اصرار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت اور رہنمائی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اللہ کے غضب سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو گئے تھے، مگر جب انہوں نے کجی کا اتباع نہ کیا اور نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جس کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں ان پر بار ہو گئی تھیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ کے دامن رحمت کے سوا نہیں، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ تینوں کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ یہ تینوں کا ہے نا، تینوں کو بھی معاف کیا۔ یہ تینوں سچے مومن تھے، اور یہ پہلے بے حساب دفعہ قربانیاں کر چکے تھے۔ جو دو بعد کے لوگ ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ تو جنگ بدر میں بھی شامل ہوئے، بدری صحابی تھے، لیکن حضرت کعب بن مالک جنگ بدر میں نہیں، لیکن بعد میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شامل ہوئے تھے، اور یہ اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ اور ان حضرات نے اس وقت بولی ابھی چلے جائیں گے، ابھی تھوڑا کام اور کر لیں پھر چلے جائیں گے، یعنی نیت کا بھی اتنا دخل نہیں تھا جتنا ان کی غفلت اور سستی کا تھا۔ اور ان حضرات نے آ کے تو ایکسکیوز نہیں کیے تھے کہ یہ ہے اور یہ ہے، جیسے لوگ جھوٹی سچی لگا کے کر رہے تھے باتیں، تو انہوں نے لیم ایکسکیوزز بالکل نہیں دیے تھے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے۔ تو ان پر بڑی سخت گرفت کی گئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے غزوہ تبوک سے، تو مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ سلام دعا نہ لیا کریں، اور پھر 40 دن کے بعد ان کو بیویوں سے بھی علیحدہ رہنے کا حکم دیا گیا تھا، اور 50 دن کے بعد ان کی معافی قبول ہوئی تھی، لیکن اس دوران یہ بہت تکلیف سے گزرے تھے۔ اور حضرت کعب بن مالک کے متعلق آتا ہے کہ وہ جہاں سے وہ دو جو تھے وہ تو گھر سے نکلتے نہیں تھے، لیکن حضرت کعب بن مالک گھر سے نکلتے تھے، لیکن جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کو دیکھ کے منہ پھیر لیتے تھے، تو اس چیز سے یہ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی دیکھے اور دوسری طرف منہ کر لے، کیونکہ ان کو حکم یہ تھا، تو کوئی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک اور مصیبت کیا آئی کہ بازار سے گزر رہے تھے کہ شام کے نبطیوں میں سے ایک شخص ملا، اور اس نے شاہ غسان کا ایک خط دیا ریشم میں لپٹا ہوا۔ انہوں نے کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہیں بند کر رکھا ہے اور تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو تم اتنے گرے ہوئے آدمی نہیں ہو، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری بڑی قدر کریں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ ایک اور مصیبت آ گئی، تو انہوں نے وہ پھر خط جو تھا وہ آگ میں ڈال دیا تھا۔ تو 40 دن گزر گئے، تو پھر ایک نبی کریم کا حکم لے کے ایک شخص آیا، اور اس نے کہا کہ اب بیوی سے بھی آپ علیحدہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ بس اس سے علیحدہ رہیں۔ تو پھر انہوں نے میکے بھیج دیا تھا، اور 50 دن کے بعد
پھر لوگوں نے آ کے ان کو بڑی مبارکیں دیں اور بڑے گلے ملے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. یہ دیکھیں نا قرآن پاک میں آیا نا کہ ان تینوں کو بھی میں نے معاف کر دیا. تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ یہ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے. یعنی رسول کی جان سے اپنی جان کو زیادہ عزیز رکھا کہ وہ تو جائیں گے جہاد میں اور ہم گھر میں آرام سے بیٹھیں. اس لیے ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یعنی جو اس طرح کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے عمل صالح لکھے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور اللہ محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اسی طرح یہ بھی نہیں ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اس سے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. انسان کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں جاتا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ چونٹی کے انڈے کو. چونٹی نظر نہیں آتی تو انڈا کہاں سے دیکھیں ہم؟ اتنی چھوٹی چیز ذرہ کہلاتی ہے. تو انسان کی کوئی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی. اور جہاد تو بہت بڑا عمل ہوتا ہے. اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ آتے، دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے اور باشندوں کو خبردار کرتے اور دین کی تعلیم دیتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کریں. یعنی بتایا گیا کہ سارے بدویوں کا آنا ضروری نہیں تھا. انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ تھوڑے، یعنی باقی لوگ تو اپنے کام کرتے رہتے اور ہر قبیلے میں سے 2-2 4-4 لوگ آ جاتے اور آ کے تو آپ سے دین کی تعلیم حاصل کرتے اور پھر یہاں سے واپس جا کے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے. تو یہ طریقہ انہیں سمجھایا جا رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. اب قریب ہیں کہ 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ فتوحات جب ہوتی ہیں تو جو علاقہ بالکل متصل ہوتا ہے، ساتھ جڑا ہوتا ہے، پہلے اس کو فتح کرنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس کو چھوڑ کے کوئی اور علاقہ اس کے بعد والا کریں گے تو بیچ میں سے خطرہ موجود رہے گا کہ وہ حملہ نہ کرتے. تو 1 by 1 کام کیا جاتا ہے. ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے. دوسرا، منافق جو مسلمانوں کا روپ دھار کے ان کے درمیان موجود تھے تو ان کے خلاف جنگ کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلے تو اپنے گھروں کو پاک صاف کرو. پہلے تو اپنے گھروں کو پاک صاف کرو منافقت سے، منافقین سے. اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. یعنی پہلے تو جب مکہ میں تھے تو اور پھر اس وقت بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. جب مدینہ میں بھی آئے تو شروع میں جنگ و جدال اتنا نہیں ہوا. لیکن اب جب اسٹیبلٹی آ گئی ہے تو اب کہا جا رہا ہے کہ اب تم سخت ہو جاؤ اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہو تم میں کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. یعنی یہ منافقین کی شرارتیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا ایمان بڑھ گیا ہے یہ جو نئی صورت تم نے سنی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب نئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپ مجمع عام میں اس کا خطاب دیا کرتے تھے، اس کو سنایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے. تو وہ پھر اس موقع پہ یہ بات کہی جا رہی ہے. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو واقعی ہر نازل ہونے والی نئی صورت سے اضافہ ہی ہوتا ہے اور وہ اس سے دلشاد ہوتے ہیں. البتہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، جو منافقین ہیں، ان کی سابقہ نجاست پر ہر نئی صورت ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیتی ہے. یعنی ان میں منافقت ہے اور ان کی منافقت اور ان کا جو اندر سے اندھیرا ہے ان کے دل میں وہ اور بڑھ جاتا ہے. ان کو روشنی نہیں ملتی کیونکہ وہ روشنی کے متلاشی نہیں ہے.
انہوں نے دل سے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، وہ تو صرف اوپر سے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں اپنے مفادات کے لیے شامل ہوئے ہیں، اس لیے ان کو کوئی اس کی نیکی نہیں ملتی، اور وہ مرتے دم تک کفر پر مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، اور مگر اس پر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ سبق لیتے ہیں۔ کیسے آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں کہ سال میں 1-2 مرتبہ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ایمان آزمائش کی کسوٹی پر کس دیا جاتا ہے اور اس کی کھوٹ کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ کبھی قرآن میں کوئی حکم آ جاتا ہے جس سے ان کی خواہشات نفس پر کوئی نئی پابندی عائد ہو جاتی ہے، اور کبھی دین کا کوئی ایسا مطالبہ سامنے آتا ہے جس کو پورا کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کوئی اندرونی فتنہ ایسا رونما ہو جاتا ہے کہ جو ان کے لیے ایک امتحان کی صورت بن جاتا ہے۔ یعنی ہمیشہ ہی ان کے لیے مشکل رہتی ہے، کیونکہ نہ یہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، نہ یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ مشکل میں ہی رہتے ہیں منافقین۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں۔ تو کیا کہ وہ یعنی دل تو کھل نہیں رہا، نہ ایمان مل رہا ہے، نہ کوئی لطف آ رہا ہے۔ جو مومنین تھے صادق، ان کو تو نئی جب نازل شدہ صورتیں یا آیتیں ہوتی تھیں وہ تو بڑے جذبے سے سنتے تھے اور ان کے اوپر بہت اثر ہوتا تھا، لیکن منافقین تو ایسے مشکل میں پڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو اشارے کر کے بس یہ کرتے تھے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں، بس یہاں سے نکل جائیں ہم، تو اور کہ کہیں کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں۔ تو اس طرح کی ان کی حرکتیں اور ان کے ساری کلئی کھول دی گئی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ بڑی خوبصورت دو آیات ہیں سورۃ توبہ کی آخری، اور اس میں ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ کے علاوہ رؤوف الرحیم آپ کے لیے آیا ہوا ہے۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگلی صورت آ گئی یونس۔ ہائے دیکھیں، پڑھنے کے لیے گر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، کہ لوگوں کے دکھ سمیٹا کر، کوئی کام نہ کرنے کا ہو تو لوگوں کے دکھ سمیٹ لو۔ لا ریب تیری روح کا تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ ہائے واقعی اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب کہ قرآن جیسی چیز، قرآن جیسا تحفہ، قرآن جیسی نعمت دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی۔ علامہ اقبال سے کسی نے سوال کیا عقل کیا ہوتی ہے، عقل کی انتہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا عشق۔ پوچھنے والے نے کہا کہ عشق کی انتہا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عشق لا انتہا ہے، کہ عشق کی تو کوئی انتہا نہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کا یہ شعر کیا ہے پھر؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، علامہ اقبال کا یہ شعر ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اگلے مصرے میں معافی تو مانگ لی تھی اپنی غلطی کی، آپ نے تو کہا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عشق کی انتہا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اگلے مصرے میں نے کیا کہا، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو عشق مجازی اور عشق حقیقی، تو عشق حقیقی جو ہے اس کی کیا انتہا ہوگی؟ اللہ سے محبت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو توفیق کرے۔ سورۃ یونس یہ قرآن پاک میں یعنی ترتیب جو ہے مصحف کی جو ترتیب نزولی ہے وہ اور ہے اور مصحف کی اور ہے۔ یہاں اس کا نمبر 10 ہے، اور جو
नज़ूली तरतीब है वो 51 नंबर है इसका, और यह क़याम मक्का के आखिरी दौर में नाज़िल हुई थी कि जब मुखालफत जो थी वो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुकी थी। इसकी 109 आयतें हैं और 10 रकू हैं। अब थोड़ी छोटी सूरतें जो हैं आएंगी। हमने काफ़ी बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ ली। सूरत तौबा भी काफ़ी तवील थी, तो यहाँ तक ज़्यादा तवील सूरतें नहीं। शुरू की तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ इनकी ज़ख़ामत थी। लेकिन अब जो सूरतें आएंगी वो इतनी ज़्यादा तवील नहीं होंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम, अकाना लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम अन अंदिरिन नास व बश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम क़ालल काफ़िरूना इन्ना हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। अलिफ लाम रा। पहले मैंने आपको बताया अलहम्द का कि कौन कौन सी सूरतें अलहम्द से शुरू होती हैं। फिर मैंने आपको अलिफ लाम मीम का बताया। आप लिखा करें ताकि आपके ज़हन में ये चीज़ें रहें। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि अलिफ लाम रा से कितनी सूरतें शुरू होती हैं। और ये यूनस, हूद, यूसुफ, इब्राहीम और अल-हिजर, ये 5 सूरतें हैं जो अलिफ लाम रा से शुरू होती हैं। और इनमें एक सूरत है राद, जो अलिफ लाम मीम रा से शुरू होती है। उसमें मीम का इजाफा है। ये हमारा रब जानता है, हमें इसका कोई इल्म नहीं कि उसमें मीम का इजाफा करके उसको अलिफ लाम मीम रा बनाया। तो ये सूरतें अलिफ लाम रा से शुरू हो रही हैं और ये यके बाद दीगरे आ रही हैं। तो अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तात, सूरतों के कुरानी नाम, आयात मुतशाबिहात, कि ये मुतशाबे हैं, हमें इनके बारे में कुछ इल्म नहीं दिया गया। ये उस किताब की आयात हैं जो हिकमत और दानिश से लबरेज़ है। किसकी? अब ये आप लौहे महफूज भी कह सकते हैं, कुरान पाक भी कह सकते हैं। क्या लोगों के लिए ये एक अजीब बात हो गई कि हमने उन्हीं में से एक आदमी को इशारा किया कि गफलत में पड़े हुए लोगों को चौंका दे और जो मान लें उनको खुशखबरी दे दे। इशारा किया, यानी वही की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आते थे वही आपके पास, और जो मान ले उनको खुशखबरी दे कि उनके लिए उनके पास, उनके रब के पास सच्ची इज़्ज़त और सरफराजी है। और मुनकरीन ने कहा कि ये शख्स तो खुला जादूगर है। हाँ, जादूगर है ना। तो फिर क्या कहा गया इसमें कि तुम्हारे अपने में से ही आ गया। तो वो कहते थे ये तो एक आम आदमी है, ये तो बकरियां चराया, नाउज़ुबिल्लाह, बकरियां चराया करते थे, और ना माँ ना बाप ना सरदारियाँ ना बागात ना कोई और मालो दौलत। तो ये क्या कि इनको अल्लाह ने चुन लिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने कभी किसी औरत को, जिन को, फरिश्ते को या किसी जानवर को रसूल नहीं बनाया। मैंने हमेशा ये ओहदा जो है मर्दों को दिया है। तो इसमें हैरत की क्या बात है कि तुम्हारे अंदर से ही मैंने एक शख्स को चुन लिया है। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्रा मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादी इज़्निही ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूहु अफ़ला तज़क्करून। हकीकत ये है कि तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर तख्त सल्तनत पर जलवागर हुआ और कायनात का निज़ाम चला रहा है। कोई शफ़ात करने वाला नहीं इल्ला ये कि उसकी इजाज़त के बाद शफ़ात करे। ये शफ़ात का कानून है। वहाँ भी मैदान हशर में भी जिसने सिफारिश करनी होगी वो पहले अल्लाह ताला से इजाज़त लेगा। जिस शख्स के लिए करनी होगी उसके लिए इजाज़त लेगा, जितनी करनी होगी उसकी इजाज़त लेगा। तो कोई अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, उसी की इबादत करो, क्या तुम होश में ना आओगे। तो ये 6 दिनों में, तो ये बहुत जगह पे आता है कि जुमे से इतवार तक अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक की थी और सब्त के दिन को, हफ्ते के दिन को छोड़ दिया था, काम रोक दिया था। उसी से यहूदियों ने उस दिन को पकड़ा था कि वो भी कोई काम नहीं करते थे। तो तुम्हारा रब है, तो रब कौन होता है? पालने वाला, निगरानी करने वाला, हिफाजत करने वाला और फरमा रवा,
پھر جس کی پرستش کی جائے، جس کی غلامی کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو قانون سازی کر سکے، جو قانون کو لاگو کرا سکے، امپلیمنٹ بھی کرا سکے جو. تو رب کی تو بڑی شان ہے، اس کی تو تعریف بیان ہی نہیں کی جا سکتی. اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کے جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. یعنی جو رسولوں کو جھٹلاتے رہے اور کتابوں کو جھٹلاتے رہے، تو ان کے لیے پھر اللہ نے آگ تیار کی ہوئی ہے. وہی ہے جس نے سورج کو جیالہ بنایا اور چاند کو چمک دی. چاند جو ہے وہ مانگے کی روشنی لیتا ہے، چاند سورج کی روشنی کو ایبزارب کرتا ہے اور پھر وہ دیتا ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں، جبکہ سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے. اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد بنایا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. یعنی اہل بصیرت کو نظر آئیں گی، یہ نشانیاں ہر ایک کو نظر نہیں آئیں گی. یعنی جب یہاں کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور وہ شخص ساری زندگی ظلم سہ کے تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ اس کی سچائی کبھی ابھر کے سامنے نہیں آتی. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا نظام یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی جگہ ہوگی جہاں داد رسی ہوگی، جہاں مظلوم کو اس کی ظلم کا بدلہ دلایا جائے گا، جہاں اس کو انصاف ملے گا. تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ تو یعنی بالکل ہی پھر یہ تو ہماری سمجھ میں نہ آنے والی بات ہو گئی. تو یہ کائنات کا نظام چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ایک یوم الدین یقیناً آئے گا جس میں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اقتصاب وہ کرتے رہے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پہ چلائے گا اور نعمت بھری جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. تو یہ کیا کہا گیا کہ ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے اے اللہ، اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. کہ یہ جنت میں السلام علیکم اور الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ بہت زیادہ بولے جائیں گے کہ آخری جنت میں یہ وہاں کا مقام بتایا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اپنے کسی بندے کو نعمت عطا کرے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو گویا جو اس نے لیا اس سے افضل چیز واپس کر دی. یہ اللہ کو اتنا پسند ہے. اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک شخص کو حاصل ہو جائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ دے تو یہ ساری نعمتوں سے افضل ہوگا. یہ قرطبی کی حدیثیں ہیں. اور پھر یہاں رب العالمین آیا تو حضرت مقاتل امام تفسیر نے کہا کہ عالم 80,000 ہیں اور کہیں آتا ہے 40,000 ہیں. تو ہم تو تھوڑے سے عالموں کے بعد ہی ہمارا تو ختم ہو جاتا ہے نا. انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، اور فرشتوں کا، اور پودوں کا، معدنیات کا، حشات الارض کا، اور آبی جانوروں کا. تو ہم تھوڑے سے ہی سن کے تو ہم سمجھتے ہیں بس اتنے عالم ہیں، لیکن عالم بہت زیادہ ہیں جو ہم جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حدیث صحیح میں ہے کہ الحمدللہ کہنے سے میزان عدل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے.
پھر بھی ہم کتنی کنجوسی سے الحمدللہ کہتے ہیں، ہے نا، کیوں بھول جاتے ہیں ہم، جبکہ اتنے انعام اللہ نے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، لیکن ہم اپنے فائدے کی بات بھی نہیں سمجھتے. تو ہم نے آج کیا ہے سورۃ یونس کی 10 آیات تک. تو ایک بات مجھے آپ سے کہنی ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جو آ رہا ہے یہ دورہ قرآن، آپ اس کو دیکھیں اور اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، تاکہ آپ کے پاس یہ پہنچے. ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو یعنی پہنچے گی، اس کی انفارمیشن آپ کو آئے گی اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو. شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین الہی آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین الہی آمین.